بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آئیے جانتے ہیں استغفار کی طاقت اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور استغفار کرنے کے 5 صیغے کون سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ آج ایک بار یہ وظائف اور قرآن حدیث سے استغفار کی طاقت سن لیجئے اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کتنا رحم و کرم کرتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار کے فوائد قرآن مجید سے سنیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور وہ تمہیں خوب پے در پے مار اور اولاد میں ترقی دے گا، اور وہ تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ قیامت والے دن خوش کر دینے والا عمل۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثرت استغفار پائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار سے رزق کا ذریعہ۔ کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور وہ ہر فکر کو ہٹا کر کشیدگی فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہے گا جب تک وہ مغفرت طلب کرتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی اور رتبہ کی بلندی کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ لشکر سے باغ ہی کیوں نہ آیا ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے اس وجہ سے، لیکن اس میں توبہ کے ساتھ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور اللہ کا پیارا نام جسے مفسرین اسم اعظم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا استغفر اللہ واتوب الیہ شامل ہے، تو اس وظیفے کو لازم اپنے استغفار وظائف میں شامل کریں۔ آئیے جانتے ہیں استغفار کے 5 صیغے کون سے ہیں اور جن کو پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار کثرت سے پڑھتے تھے۔ استغفار کرنے کے 5 آسان صیغے۔ آپ صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گناہوں کی بخشش کے لیے بڑی بہترین دعا ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، اور بھی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفار میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہی جو دعا ہے یہ آپ شامل حال کریں، اور اس کے علاوہ جو یا حیو یا قیوم کی دعا ہے، اور اس کے علاوہ
سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی و استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناموں کی برکت ہوگی، اور اس کے علاوہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن میں لازم 1000 مرتبہ استغفار